سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، سی پیک فیز 2 کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر پرٹیکولر فوکس ہے، جس میں سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ ایگریکلچر یعنی زراعت، دوسرا جو آئی ٹی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، اور تیسرا جو ہے رینیویبل یا گرین انرجی، صاف انرجی، جس میں فاسل فیول یعنی جو پیٹرول ڈیزل ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی ایسی کلین انرجی جو ہے وہ استعمال کی جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ ہمارے ماحول پر جو ہے اثر نہ ہو، کیونکہ وہ باقی سارے جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ہماری کیپیسٹیز کیا ہے، کیا مزید کرنا پڑے گا، جو سی پیک کے اندر ہمارا پورشن ہے آیا وہ ہم فلفل کر رہے ہیں، اور سی پیک کے پارٹ 1 سے ہم نے کون سے ایسے سبق سیکھے جو ہمارے لیے آئندہ مفید ہوں گے، ان کے سلوشن اورینٹڈ جو ہے ایک سکیچ نکال کر سی پیک فیز 2 کے اندر امپلیمنٹ کرنا، ان ساری باتوں پر جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شکیل رامے، جو ریسرچر بھی ہیں اور پرٹیکولرلی جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور پرٹیکولر فوکس رکھتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر۔ بہت شکریہ رامے صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ فیز 1 میں جو سی پیک کا تھا اس کے اندر سست روی جو ہے وہ دیکھی گئی، اس کے وجوہات بھی کئی پچھلے پروگرامز میں آفیشلز نے بتائے۔ اب جو فیز 2 شروع ہوا ہے اس میں سے کون سے 3 اہم ایسے ایشوز ہیں جن کو خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ ٹائملی جو ہے وہ پورا ہو؟ دیکھیں، جو فیز 1 ہے اس کو 2 طرح دیکھ سکتے ہیں ہم۔ ایک تو وہ تھے کہ جو ہماری امیجیٹ نیڈ تھی، مثلا انرجی تو میں کوئی سست روی نہیں آئی، ہم نے امیجیٹلی ان کو اچیو کیا۔ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے تھی اور اس میں ہم نے بہت سے بینیفٹ بھی ہوئے، ابھی اس کو بات نہیں کر رہے۔ مگر جو چیز ہمیں کمی آ رہی تھی وہ ہمیں سیکنڈ میں بھی سسٹین کر رہے ہیں۔ من دیکھیں نا، اسپیشل اکنامک زون سیکنڈ فیز کی جو کہ کہہ لیں کہ بنیادی ضرورت ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زون، کیونکہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس کک سٹارٹ کرنا تھا، ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو سپیڈ اپ کرنا تھا۔ اگر ہم 12 سال بعد دیکھیں، ابھی بھی آپ کو 2 انیشل سٹیجز پہ نظر آتی ہیں اسپیشل اکنامک زون جو بننے کی کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو رشیا گئی جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب وہاں پر پاپولیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایک فیصلہ آباد والا گارمنٹ سٹی، تو وہ 2 ہو چکے ہیں۔ باقی جو 9 بنانے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کا ہمیں ابھی تک بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تک یہ اسپیشل اکنامک زون آپ نہیں کرتے ایکسپیڈیٹ ان کی کنسٹرکشن کو، نمبر 1، نمبر 2، جب وہ بن جاتے ہیں ان کو آپ نے کمپیئر کریں دنیا میں جو کمپیٹیٹیونیس ہے کہ دنیا کیسے اٹریکٹ کرتی ہے۔ کمپیٹیٹیونیس کی جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس بار جو آفیشیل ڈاکیومنٹیشن ہے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ 3 چیزوں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ فوکسڈ ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے اور گرین انرجی ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا چنک جو ہے آبویسلی آپ کو لوکلائزڈ انڈسٹری کو بھی اس میں سیمولیٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں، جو میجر چیز ہمیں 2 چیزوں پہ دھیان دینے اس وقت جو ضرورت ہے، نمبر 1 ایگریکلچر۔ کیوں میں کہتا ہوں ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے اگر آپ اس پہ دھیان دیں، اس پہ آپ 1 سال میں اس کی پروڈکشن کو ڈبل کر سکتے ہیں، صرف 1 سال میں، کیونکہ ہماری جو پر ایکڑ پروڈکشن ہے نا، پروڈکٹیوٹی ہے، دنیا میں کم لویسٹ میں سے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ ہمارا بیج بہت لو کوالٹی ہے۔ اگر ہم چائنا سے یہ امپورٹ کر کے، کاپریشن کر کے، مشینری کر کے، انپوٹس کر کے کر لیں تو 1 سال میں ڈبل۔ پھر دوسرا جو آتا ہے انڈسٹری، ہماری جو ٹاپ موسٹ پرائورٹی ہے وہ ہے انڈسٹری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب تک انڈسٹری نہیں آئے گی آپ کے جابز کریٹ نہیں ہوں گی، جب تک جابز نہیں کریٹ ہوں گی لوگوں کی پاورٹی ختم نہیں ہوگی، اور جب تک انڈسٹری نہیں آئے گی تو آپ سرپلس نہیں پیدا کر سکیں گے، جب آپ کا سرپلس نہیں ہوگا تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ انڈسٹری اور ایگریکلچر جو 2 ایسے شعبے ہیں جو آپ کو ہر کیا کہتے ہیں فرنٹ پہ بینیفٹ دے سکتے ہیں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ریڈکشن ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، چاہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھانا ہے۔ ایگریکلچر میں اٹ سیلف بہت زیادہ ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہمارا جو پرابلم ہے ہم وقت کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں جی ڈیجیٹلائزیشن پہ چل جائے، کرپٹو کرنسی پہ کر لیں جناب، آپ ڈیجیٹلائزیشن کو سمجھیں ہوتا کیا ہے؟ کیا ڈیجیٹلائزیشن یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑی سی کامرس کر لیا، آپ کہتے ہیں ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے؟ کیا آپ کوئی ٹیکنالوجی بناتے ہیں؟ لیپ ٹاپ چھوڑیں، موبائل چھوڑیں، آپ اور بتائیں کون سی ماڈرن ٹیکنالوجی بناتے ہیں؟ ابھی تو آپ کو وہ کیپیسٹی کرنے کی ضرورت ہے، باقی ٹیکنالوجی کو چھوڑیں۔
ڈیجیٹلائزیشن کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بگ ڈیٹا ہوتی ہے. تو آپ کی بات سے جو میں اخذ کروں کہ جو سی پیک کا جو ایک ویژن ہے وہ جب تک ہم خود اس میں جو ہے کوئی قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے یہ گیپ فل نہیں ہوگا. دیکھیں چائنا جو ہے وہ آپ کے لیے اپرچونٹی پیدا کر سکتا ہے. یہ اس طرح سے ہے فردوس صاحب کہ کوئی دوست آپ کو گاڑی کرتا ہے گفٹ, اب وہ آپ کو ڈرائیور تو نہیں رکھ کے دے گا, چلانی تو آپ نے ہے, سیکھنی تو آپ کو پڑے گی نا, آپ کی ہے نا. اس طرح سے اپرچونٹی آ گئی ہے, اب امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے. اچھا آپ امپلیمنٹیشن کی جو ہے بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر جو ہے obviously فوڈ باسکٹ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے گلوبلی بھی اور پاکستان کے اندر بھی, اور جو سی پیک کا ایک بہت بڑا پورشن ہے وہ obviously ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے جی ایم اوز کے حوالے سے, اور جو آپ نے بیج کی بات کی اور پھر اس کے اوپر جو ہے لائک اپنی لوکل تخم کو جو ہے وہ چھوڑ دینا اور فورن جو ہے وہ بیج پر ریلائنس کرنا, یہ بھی ایک ڈیبیٹ پاکستان کے اندر ہے, لیکن اس قسم کی میچور ڈیبیٹ ہم نے نہیں دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ either reliance on a particular country for their agricultural needs, جو پھر آپ ریلائنٹ ہمیشہ رہیں گے, یہ ایک درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کتنی ہے؟ جی. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی 2013-14 میں جس کو میں لیڈ کر رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کے, 58.8%. یہ میں آپ کو 2013-14 کا ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ ہمارے فوڈ انسیکیور ہیں, پاپولر آلموسٹ 60% لوگوں کو کھانے کا جو فوڈ انسیکیور ہے. پھر اوپر سے کسان کو ہمارا جی ایم او پہ بات کرتے ہیں, کسان پہ بات کر رہے ہیں. دیکھو جی ایم او کی 2-3 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1, اس کے ایک بایو سیفٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. کیا ہم وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بنا چکے ہیں؟ اس میں کچھ شیورٹیز مانگی گئی تھیں, جو بایو لائن ہوتے ہیں نا. دیکھیں جس میں جو سیڈ آتا ہے آپ کی پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے, جس کے برابر کا لگی ہوئی ہو, یہ کیا کہتے ہیں جی ایم او, دوسری لگی ہو, اگر جی ایم او مکس ہو جاتی ہے نارمل کے ساتھ, تو دیر از ڈینجر کہ وہ جو سیڈ اس کی جو پرفارمنس ختم ہو جائے, وہ سیڈ کی جو پرفارمنس ختم ہو جائے گی. کہ آپ اس کراس پولینیشن کو کیسے روکیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, پھر اس میں جو چیزیں آ رہی تھی, کیا موسٹلی جو جی ایم اوز ہوں گے وہ ٹرمینیٹرز ہوں گے؟ ٹرمینیٹرز مینس ایک سال فصل پیدا کی, نیکسٹ سال کچھ نہیں آئے گا. تیسری جو چیز تھی کہ جو جی ایم او آپ لانا چاہتے ہیں کس کا, یعنی کہ آپ جینز لانا چاہتے ہیں. کیا ان ساری سوالوں کے آپ نے جواب دے دیے؟ سارے سوالوں کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے. کیا آپ سیڈ انشور کریں گے کہ کوئی کمپنی آپ کا کنٹرول نہیں کرے گی؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو ہمارا جو ہائیبریڈ سیڈز تھی میز میں, ابھی آپ کو پاکستان میں کتنے برانڈ ملتے ہیں؟ پاکستانی برانڈ آپ کو نہیں ملے گا. پہلے پاکستانی برانڈ تھے, مطلب جو کہ ساہیوال بھی یوسف والا تھا, سارے تھے. وہ انڈسٹری تقریباً ہوا کیسے گیا؟ آپ کی انٹرنیشنل آئی, یعنی کہ آئی جو کہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز, انہیں پہلے آگے آپ کو مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے لیے ہائیبریڈ جو بنائے تھے نا, سستے داموں دیے. چھوٹے جو پاکستانی ایکسپورٹر تھا یا پروڈیوسر تھا, وہ ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکا. وہ نہ انہوں نے ٹیکنالوجی دی, ان سب کو آؤٹ کر دیا, اب اپنے مرضی کے ریٹ پہ بیچ دیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دبا کر جو ہے یہ سارا سیناریو بدل جائے. کافی ایکسٹینسو ریسرچ اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہے. انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ آپ جی ایم او لائیں گے کس سائڈ پہ؟ اور دوسری بات یہ ہے, اگر جی ایم او سے کوئی پرابلم پیدا ہوگا کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز ہوں گے, یہ پرماننٹ ہوگا, ریورسیبل نہیں ہوگا. مطلب آپ کا جو جینز میں جو آپ کا ہوتا ہے نا جینیٹک موڈیفیکیشن, تو یہ پرماننٹ ہوں گے, یہ ریورسیبل نہیں ہوں گے. ان کے کون گارنٹی دے گا؟ کہ آپ کو جن کی جو کمپنیز لے کے آنا چاہتے ہیں جن کو, آپ ان سے گارنٹی لیں گے اگر ہمارے یہ پرابلم ہوتا آپ یہ کریں گے؟ کہ آپ ان سے گارنٹی لیں گے جو بایو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ یہ دیکھیں پاکستان میں بھی ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے, کہ جس طرح ہوتا ہے نا, یعنی کہ جلدی آئے جو بھی آئے. تو جس طرح ہم نے دیکھا ہمارا آج تک ہائیڈرو نہیں بن پا رہا. بات جی وہ آپ کول پہ چل جائیں, آپ اس پہ چل جائیں, پیٹرول پہ, گیس پہ, آپ اس پہ چل جائیں, یہ کیا کہتے ہیں سولر پہ چل جائیں, ونڈ پہ بھئی جو آپ کا پوٹینشیل اس پہ بات نہیں کرتے. اچھا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آتے ہیں. لیکن یہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ جب ہم ماڈیفیکیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں تو کس قسم کی ماڈیفیکیشنز ہونی چاہیے. اس پر کوئی کوئک اینڈ فکس سولوشنز جو ہے وہ نہیں ہیں, بلکہ کافی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ڈسکشن کی ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رامے صاحب گفتگو کر رہے تھے جی ایم اوز کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے. ویری کوئک بیفور وی شفٹ ٹو انرجی, جو سیڈ افورڈیبلٹی ہے وہ پاکستان میں اس کا کیا لائک واٹس دی سچویشن رائٹ ناؤ؟ دیکھ ابھی بھی جو کوالٹی سیڈ ہے وہ ہمارا عام فارمر نہیں کر سکتا. وائی؟ ایکسپینسو ہے, خرید نہیں سکتا. ایکسپینسو ہے. ایک چیز ایکسپینسو ہے, یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہے وہ واقعی وہی ہے جو بیچا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, آپ فارمرز کو آپ دیکھیں,
80 جو کہ آلموسٹ 90% ہمارا اسمال فارمر ہے، جس میں یعنی کہ جو 3-4 ملین ہمارا ٹوٹل جو فارمر ہے 8.6 ملین ہے میرا خیال کرتا فارم جو ہیں، ان میں سے جو کہ مور دین 3 ملین جو ہیں وہ لیس دین 2 ایکڑ ہیں. لیس دین 2 ایکڑز، ہاں جی 2.5 ایکڑ، لیس دین 2.5 ایکڑ. اور ان میں سے 1.4 ملین جو ہیں وہ لیس دین 1 ایکڑ ہے. اب مجھے بتائیں آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ جو مہنگا جا کے بیج خریدیں، کیا گورنمنٹ دے گی؟ گورنمنٹ تو پہلے کسانوں کو مار رہی ہے. آپ گندم کا دے لیں، گندم کی کاسٹ پر ایکڑ جو پروڈکشن تھی پر گئی من وہ تھی 4000، آپ اس کو کہتے 2000 پہ بیچیں. یہ دیکھیں نا یہ ملٹی نیشنل کمپنی کھیلتی کیسی ہیں. اب جب کھاد بیچنے کی باری آتی ہے تو یہی گورنمنٹ کہتی ہے جناب وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا فارمر جو ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے؟ آلریڈی جو ہے ہم تقریباً کوئی 30% جو ہے جو ہمارا کیش کراپ ہے جس میں کپاس اور باقی ساری چیزیں آتی ہیں اس کی ییلڈ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. فار دس واٹ ول وی ڈو؟ آگے کیا کریں گے؟ یہ کوئی اتنا سمپل آنسر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ایک پروگرام میں ہو سکتا ہے، لیکن کون سے ایسے فارمیٹو سٹیپس ہیں کہ اس کے لیے لگائے جائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، آپ ہر چیز کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، کھانے کے بغیر نہیں. یہ یاد رکھیں جس دن کھانا ختم ہوا نا اس ملک میں، کسان نے ہڑتال پہ چلا گیا، آپ اس ملک کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. رشیا کی 100 باتیں کہیں مگر جس دن ان کا جو فوڈ کا پرابلم ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی نا، جس ملک میں یہ پرابلم ہو جائے نا وہ ملک سسٹین نہیں کر پاتا. یہ گورنمنٹ تو آپ بھول جائیں نا، گورنمنٹ تو بہت نیچے کی چیز ہے. ہمیں فارمر کو عزت دینی ہے. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو سبسڈی ہے نا ہماری، اس سبسڈی کا سٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی جو سبسڈی دیتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جی ہم نا ایک بیگ پہ دے دیتے ہیں 1000 روپیہ، جو 9000 کا بیگ آتا ہے 1000 گورنمنٹ دے دے گی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1.4 ملین جو کہ میرا 1.4 ہے 1.2 ہے، ایگزیکٹ نمبر بھول رہا ہے، 1 ایکڑ مجھے بتائیں وہ 8000 کا ایک بیگ افورڈ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ آپ بیسکلی سبسڈی دے رہے ہیں بڑے فارمرز کو. آپ یہ ختم کریں یہ 1000 والی، آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو سمال والا کون سا ہے. یعنی جو ایلیٹ کیپچر کی جو بات ہوتی ہے وہ صرف آپ یہ دیکھیں جو لیس دین 1 ایکڑ کون ہے، لیس دین 2 ایکڑ کون ہے، آپ پھر ان کو دیں فری آف کاسٹ، باقی کسی کو نہ دیں. جن کو ضرورت ہے ان کو دیں نا. اگر پاورٹی ختم کرنی ہے کہ پروڈکشن بڑھانی ہے، بھی بڑا جو ہے اس کو آپ 1000 کی نہیں بھی دیں دو، وہ افورڈ کر لے گا. بلکہ یہاں پر آپ ہوڈنگ کو جنم بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ سمال کو بیچتا نہیں، وہ بڑے والا کہتا ہے میرے پھینکتے جاؤ ساری سبسڈی والی. اچھا ایگریکلچر سے تھوڑا پاور سیکٹر کی طرف جاتے ہیں. کافی بوم ہوا سولر کا، واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ لوگ اور ویدر یہ سسٹینیبل ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو ہمارا چاہیے تو ہمیں رینیویبل پہ جانا چاہیے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. مگر اس میں صرف سولر نہیں ہے، ہمیں کمپریہنسو پیکج پہ جانا چاہیے. مثلا ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹی ہے نیوکلیر کی، ہمیں نیوکلیر فار گرین انرجی پہ جانا چاہیے. ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے. تو جو چشمہ 1 اور چشمہ 2 جو ہم نے بنایا ہے چین کے تعاون سے، اس کی واٹ از دا ابھی جو ہے ابھی 4000 پہ جا چکے ہماری اسی پروڈکشن. ابھی چشمہ 5 بن رہا ہے جو چائنا کے ہی تعاون، چشمہ 5 بن رہا ہے میاں والی میں. اس سے آگے بھی چلیں گے، میرے خیال 2050 تک ہمارا پلان ہے کہ ہم 40,000 پہ چلے جائیں گے جو کہ نیوکلیر انرجی پیدا ہوگی. ایک جو چیز ہے میں پلان نہیں کہتا ہوں، وقت کے مطابق ہوتی ہے. آپ کو لوگ تنگ تھے گورنمنٹ سے، ان کے ریٹ سے، سب سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہم انسٹال کر لیتے ہیں. مگر گورنمنٹ نے ساتھ انسینٹو کیا، جی آپ کریں تو ہم آپ سے خرید بھی لیں گے جو زیادہ ہوگی، ہم آپ کو سستا دے رہے ہیں، یہ وہ سارا کچھ کر دیا. اب نیٹ میٹرنگ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. سنا پرابلم اس وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، دیکھو آپ جو مرضی کر لے اسٹیٹ، آپ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کو IPPs کی پیمنٹ کرنی ہے. آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، پیمنٹ کرنی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. وہ پیمنٹ آپ کہاں سے کریں؟ لیکن جس طرح ہم اگر لوگ کنزیوم ہی نہیں کریں گے، آپ کو بل نہیں ملے گا تو آپ کیا کرو گے؟ اچھا لیکن یہ بھی پھر اس پہ اسی بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر ایک عام چھوٹا جو ہے وہ یوزر ہے، جس طرح ایگریکلچر میں انڈسٹری کے اندر چھوٹا انڈسٹریل سروائیو نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک عام آدمی جس نے سولر لگائے وہ کہتا ہے میں پیسے کیوں دے رہا ہوں. یہ بات ایک چیز. دوسرا سولر تو عام آدمی لگاتا ہی نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا سا مڈل کلاس سے اوپر ہوگا تو لگاتا ہے.
کیونکہ ایکسپینسو بھی ہے. شروع میں تو بہت ایکسپینسو تھا, اب چاہے تھوڑا پھر بھی ابھی بھی 5 پلاٹ کا لگائیں تو میں 9-10 لاکھ تو لگ جاتا ہے. آپ کی میجارٹی جو 44% جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی لائن کے نیچے ہیں وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے. اچھا, ہم پاورٹی لائن کے حوالے سے تو بات جو ہے وہ کر چکے ہیں, لیکن کمنگ بیک ٹو اوریجنل پارٹ, یہ ساری جو ہے وہ ایشوز ہیں جو سی پیک سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. وے فارورڈ ویری کوئک ان ٹرمز آف واٹ اٹ شوڈ بی اے وے فارورڈ ٹو 3 points if I would say کہ جو بالکل ایسے ہوں کہ ٹھوس اقدامات ہوں, کیا ہونے چاہیے. دیکھیں یہ جو پرابلم تھے نا آپ کے سی پیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, سی پیک نے ہمیں ہیلپ کی تھی ان کو سالو کرنے کی, مگر ہماری بیڈ پالیسی چوائسز نے ہمیں اس پہ امپیکٹ کیا. ٹھیک, وہ سی پیک کی وجہ سے نہیں ہے, وہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہے, وہ سی پیک کے نہیں ہے. دیکھیں پہلی چیز جو کہ امیجیٹ کرنے والی چیز ہے, ہمیں ایگریکلچر کو جو کارپوریشن ہے اس کو جنگی بنیادوں پہ کرنا ہے, کہ جس کو ہم نے ایگریکلچر کو بڑھانا ہے. ایگریکلچر آپ کے بہت سے مسائل کا حل ہے اور بڑا ہی شارٹ ٹرم. میں ایک سیڈ لے آئے نا, کوالٹی سیڈ لے آئے, آپ ڈبل کر سکتے ہیں پروڈکشن. اگر اس سال آپ نے 4 بلین کی ایکسپورٹ کی, نیکسٹ ایئر آپ 10 بلین کی کر سکتے ہیں, اور اس میں پاورٹی بھی ختم ہوگی, سارا کچھ ختم ہوگا. صرف کوالٹی سیڈ لے کے آئے, اور چائنا آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور یہاں پر گورنمنٹ کو جو عقل مندی کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو سبسڈی اسٹرکچر میں بات کر رہا تھا, اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. سیڈ کس کو مفت دینا ہے, کس کو ترسیل اس کی صحیح ہو, کس کو مفت دینا ہے اور کس کو پیسے پہ دینا ہے. یہ نہ ہو کہ 500 کی سبسڈی دیں, امیر تو لے جائیں, غریب پھر رہ جائیں. دوسری جو چیز ہے انڈسٹریلائزیشن, یہ امیجیٹلی جیسے یہ ایگریکلچر کا کہہ رہا ہوں میں, ایسے اس پہ کام کریں. اب جو ہماری انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں, اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارے ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, جو بجلی کی پرائز بہت زیادہ ہے, گیس کی زیادہ ہے, ساری چیزوں کی پرائز زیادہ ہے. نمبر 2, ہمارا جو کہ بزنس انوائرمنٹ ہے انتہائی پتھیٹک ہے. وہ یعنی کہ انوائرمنٹ اگر بزنس فرینڈلی کیا نا, بزنس اینیمی ہے, یعنی ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے وہ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کسی بھی چل جائیں, دیکھیں نہیں غلطی مانی تو نہ صحیح, آپ کسی بھی چل جائیں, آپ کا کام بقیر ہوتا نہیں. دیکھیں نا, وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی, سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. حقیقت تو وہی ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. نمبر 3, آپ نے یوتھ کی سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. And when we talk of skill development تو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ جو ہمیں چاہیے, مطلب جو آپ دیکھیں نا کہ اگر تو آپ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس صحیح کر لیتے ہیں اسپیشل اکنامک زون کے ساتھ مل کے, سی پیک کے, آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس اکنامک زون میں کون سی اسکل چاہیے ہوگی, اس علاقے میں وہی اسکل دیں. سو 3 points, ایگریکلچر, انڈسٹری اور اسکل ڈیولپمنٹ. ناظرین, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. گفتگو سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی